الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خطیب صاحب کے بیان کے بعد تو میرے خیال میں ضرورت نہیں کچھ کہنے کی، لیکن جب خطیب صاحب کی باتیں سنی تو ایک مختصر آیات جو میرے ذہن میں آیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ جل شانہ نے فرمایا اے انسانوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے میرے بندو، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی بہت دوں گا. اس مختصر آیات میں مختصر بات کرنا چاہوں گا. اللہ جل شانہ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو کائنات میں سے کچھ چیزوں کو اپنے لیے خاص کیا، چنا، پسند کیا. اللہ جل شانہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا تو 7ویں آسمان کو چنا، وہاں بیت المعمور بنا دیا اور 7ویں آسمان کے اوپر اپنا عرش مبارک، اس پہ جلوہ افروز ہوئے. کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا. ان فرشتوں میں سے 4 کو چنا تاکہ ان کے ذمہ کائنات کا نظام سپرد کیا جائے. ان 4 میں سے 1 کو چنا کہ جو اللہ کا حکم اللہ کے رسول تک پہنچائے، اور وہ تھا جبریل امین. اللہ جل شانہ نے بہت سارے سیارے، ستارے پیدا کیے، لیکن مکلف مخلوق جس سیارے پہ پیدا کرنی تھی اس کے لیے اللہ نے زمین کو چنا. پھر روئے زمین پر اللہ جل شانہ نے جس جگہ کو اپنے لیے پسند کیا، احب المقامات الی اللہ تعالی، تو وہ مسجد کو منتخب کیا، اللہ نے اپنے لیے چنا. اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے، اس زمین کو آباد کرنے کے لیے، اس زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو چنا، اور انسان کو اللہ نے اس زمین پر خلیفہ بنا دیا. انسان کو اللہ نے انسان کا نام دیا نسیان سے، کہ اس میں نسیان یعنی بھولنے کا مادہ ہے. انسان جب زمین میں جائے گا تو زمین کی رنگینیوں میں اتنا گم ہو جائے گا کہ وہ اپنی اصلیت کو بھول جائے گا، اپنے رب کو بھول جائے گا، اپنے معبود کو بھول جائے گا. لہٰذا اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اللہ نے لوگوں کو چنا 1,24,000 کو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پھر ان 1,24,000 میں سے اللہ نے 313 کو چنا، اولو العزم رسول. پھر ان 313 میں سے اللہ جل شانہ نے جب ارادہ فرمایا کہ خلیل اللہ کو چنوں تو اللہ جل شانہ نے ابراہیم کو چنا. جب ذبیح اللہ کو چننے کا ارادہ فرمایا تو اسماعیل کو چنا. جب کلیم اللہ کو چننے کا ارادہ فرمایا تو موسیٰ کو چنا. جب روح اللہ کو چننے کا ارادہ فرمایا تو عیسیٰ کو چنا. اور جب اللہ نے رسول اللہ کا ارادہ فرمایا تو محمد ابن عبداللہ کو چنا. اور پھر محمد ابن عبداللہ کو صرف چنا نہیں بلکہ سید الاولین والآخرین بنا دیا، اور اس کو ایک اور اعزاز بھی دے دیا کہ اس کو خاتم النبیین بنا دیا. اللہ نے جب پیغمبروں کی امتوں کو چننے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو امت محمد چنا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور اس امت کی خصوصیت اور فضیلت کی وجہ بھی بتا دی کہ کیوں. پھر اللہ جل شانہ نے کائنات کے نظام میں مہینوں کو پیدا کیا
تو اللہ نے فرمایا یوم خلق ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ نے 12 مہینوں کو پیدا کیا، 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے چنا، ان کو محرمات کہا جاتا ہے. لیکن ایک بہت بڑا کام ہونے والا تھا. آپ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا، اور اس استاد کو، رجال اللہ کو، انبیاء کو اللہ نے اپنا قانون دستور بھی دیا. اور اس دستور میں کچھ تو صحیفے تھے، کچھ تو زبور، تورات، انجیل کی صورت میں تھے. لیکن جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ ایک کتاب کو مہیمن بنا دوں تاکہ جو کچھ میں نے پہلے نازل کیا ہے وہ سب کی تصدیق کرے، تو اللہ نے قرآن کو چنا. پھر اس قرآن کے نزول کے لیے اللہ نے جس مہینے کو چنا تو وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ چنا. پھر اللہ نے جس رات اس کے نزول کا اہتمام کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، لیلۃ القدر کی رات کو چنا. اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت 1000 مہینوں کے برابر نہیں، بلکہ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، لیکن یہاں پہ میں صرف آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کا. اور پھر حضور نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں سے جو بہت زیادہ اہمیت والے دن ہیں وہ آخری 10 دن ہیں، آخری عشرہ. ابھی کون سا عشرہ ہے؟ آخری عشرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہفتے کے 7 دن پیدا کیے، لیکن خیر یوم طلعت علیہ الشمس وہ یوم الجمعہ ہے. اور یوم الجمعہ شروع ہوتا ہے جمعرات کے دن غروب آفتاب کے بعد. آج رات کون سی ہے؟ شب جمعہ، جمعے کی رات. اللہ جل شانہ نے اپنا کتاب نازل کیا، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل اللہ و خاصتہ، کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے اہل ہیں. اور اللہ کے، جس طرح ہم آج کل فیس بک اور یہ چیزیں تو ہم بہت استعمال کرتے ہیں، ایک گروپ ہوتے ہیں، پھر آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں، پھر کلوز فرینڈ ہوتے ہیں، پھر آپ کے فیوریٹیز ہوتے ہیں. جو اللہ کے فیوریٹ، اللہ کے پسندیدہ اہل اللہ ہیں اور خاص ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، درس دیتے ہیں اور قرآن کے محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں. پھر جس طرح میں نے کہا کہ روئے زمین پہ احب المقامات الی اللہ تعالی مسجد ہے. یہ جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے. یہاں پہ تذکرہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ قرآن کا. ختم کس چیز کا ہوا؟ قرآن کا. نماز، قرآن، مسجد، جمعے کی رات، رمضان کا مہینہ، آخری 10 دن، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. یہاں بے جان نہیں ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ این سعادت بزور بازو نیست تن بخشد خدائے بخشندہ. اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے کہ یہ فخر کم ہے کچھ اس دل ناتواں کے لیے کہ تیری نظر نے چنا مجھے امتحان کے لیے. اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ، اے میرے بندو، اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اللہ کے فضل اور رحمت پہ فلیفرحوا، خوشی کا اظہار کرو. سب کہو الحمدللہ، دل سے کہو الحمدللہ، سوئے تو نہیں ہو نا، سب کہو الحمدللہ. اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے. جب بھی نماز پڑھو، جب بھی کوئی اچھا کام کرو، یہ کہو کہ یا اللہ یہ توفیق اور بھی مجھے دے دے، یا اللہ یہ توفیق مجھ سے واپس مت لو. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں میں اور بھی دوں گا، اور بھی دوں گا. شکر کس سے کہتے ہیں؟ جو نعمت آپ کے پاس ہے اس کا اقرار کرو، اس کو مانو، اس پہ خوشی کا اظہار کرو. اللہ فرماتے ہیں یہ نعمتیں کن کے لیے ہیں؟ یہ تو مومنین کے لیے ہیں، کفار کو تو ٹیمپریری طور سے دیے گئے ہیں. لہٰذا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی یہاں بیٹھنے کی، قرآن سننے کی. آپ سب کو مبارک ہو، آپ کو ختم ہو گیا اور رمضان کا مبارک مہینہ ہے. ابھی اس وقت بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں. آج کل ہم ایسے ایک شہر میں رہتے ہیں جہاں پہ کئی نمونے ہم دیکھتے ہیں. دوپہر میں جب میں آفس سے نیچے کبھی آتا ہوں تو ہر بندے کے ہاتھ میں پارسل ہوتا ہے، اوپر آفس میں جا رہا ہے.
ہر بندے کے پاس کافی کا ایک بوتل ہوتا ہے، پھر میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ یہ آپ کا کرم ہے، یہ بھی آپ کے بندے، میں بھی آپ کا بندہ، آپ نے چنا، آپ نے ہمیں دیا، سب کہو الحمدللہ۔ یا اللہ آپ ہمیں شکر کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں استقامت دے دے، یا اللہ ہمیں مزید اچھا کرنے کی توفیق دے دے، اور نیکی چھوٹی بھی ہو بڑی بھی ہو، نیکی نیکی ہے، اور گناہ چھوٹی گناہ ہو بڑی گناہ ہو اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے کہ جتنا بھی ہو سکے، حضور نے فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو، وہ بھی آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔